بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آخرت کے بارے میں اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے واسطے ہے جو زمین میں اتراتے نہیں ہیں اور فساد نہیں مچاتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ آخرت جو بدلے کی جگہ ہے، وہاں اچھا بدلہ چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی متواضع زندگی ہونی چاہیے، بندوں والی زندگی ہونی چاہیے، عبدیت جھلک رہی ہو چال سے، ڈھال سے، کاروبار سے اور مصروفیات سے، اعمال سے، اقوال سے سمجھ میں آ رہا ہو کہ بندہ ہے، کسی کا غلام ہے، کسی کا وفادار ہے۔ دوسرا اجنبی آدمی، بے ایمان آدمی بھی اگر ہمیں دیکھے تو ہمیں دیکھ کر وہ یہ سوچے کہ یہ کسی خاص آقا کا مملوک معلوم ہوتا ہے، یہ کسی خاص مالک کا بندہ ہے، کوئی بات ہے، کون ہے اس کا خالق، وہ کون ہے اس کا مالک، اس کو تجسس پیدا ہو اور وہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔ اس کی ایک ایک ادا سے بندگی ٹپکتی ہے، کہیں ترفع نہیں ہے، کہیں تعلی نہیں ہے، کہیں سربلندی نہیں، ہر جگہ عاجزی ہے، نیاز مندی ہے اور بندگی کی شان ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ آئے، قوی ہیکل، عظیم الجثہ، پہلی دفعہ آیا تھا، پہلی دفعہ ملاقات کی اس سے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، آپ سن لیجئے، جواب دے دیجئے۔ تو اس فرشتے نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور ادب سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، دو نعمتوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنے لیے پسند کر لیں، عبودیت یا ملوکیت۔ جو بھی آپ پسند کریں گے اس میں آپ بے نظیر اور لاسانی ہوں گے، جو بھی آپ پسند کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف نظر فرمائی، گویا اشارہ چاہا ان کا، انہوں نے اشارہ دیا کہ عبودیت کو پسند کر لیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے عبودیت کو پسند کر لیا اپنے لیے اور ملوکیت کو چھوڑ دیا۔ کسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ملوکیت کو میں لے لیتا تو مجھے ایسی ملوکیت دی جاتی جو کسی اور کو کائنات میں نہیں دی گئی، لیکن مجھے حیا آئی اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام سے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی،
تو انہوں نے ویسی مانگی تھی، اور اگر مجھے میں لیتا تو اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی ملتی، تو پھر ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی، مجھے ان سے حیا آئی، اس لیے میں نے اس کو نہیں اختیار کیا۔ ہاں، عبودیت کو اختیار کیا، تو عبودیت ہی اللہ کو پسند بھی تھی، اللہ بھی اسی دولت کو دینا چاہتے تھے۔ تو روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات میں کوئی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار اور ان کے معیار کا بندہ نہیں بنا، کوئی مخلوق نہیں بن سکی اس معیار کا بندہ۔ بندگی کی شان جو آپ میں آئی، لا مثال شان اللہ نے دی، بے نظیر۔ کسی مخلوق میں، کسی پیغمبر میں بھی عبدیت کی وہ شان نہیں تھی اور وہ رنگ نہیں تھا جو رنگ بندگی کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک ادا دیکھو تو بندہ لگتے، حالانکہ مرتبوں کو دیکھو تو بعد از خدا بزرگ تو ہی، اللہ کے بعد اور کسی کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں، کل مخلوقات سے اعلیٰ اشرف افضل مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرب کا، محبت کا جو مقام ان کو حاصل تھا بارگاہ قدوسیت میں، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ لیکن ان کے رہنے کا انداز، ان کی زندگی کا انداز بالکل بندہ، ہر طرف سے بندے تھے، جدھر سے دیکھو بندہ تھے۔ بندگی انہوں نے اپنے لیے پسند کی، خود اختیار کیا، اللہ کے دیے ہوئے خیار میں آپ نے اس کو پسند کر لیا کہ مجھے بندہ بن کر رہنا ہے، بندگی مجھے پسند ہے۔ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، میں ایسے پہنتا ہوں جیسے بندہ، میں ایسے رہتا ہوں جیسے بندہ۔ تو فرمایا بھی اور پوری زندگی کر کے دکھایا بھی۔ اب آپ کی زندگی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ عبدیت ہی عبدیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کو عبد فرمایا، حضرت ایوب کو عبد فرمایا، حضرت عیسیٰ کو عبد فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عبد فرمایا۔ سب کو عبد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کو اچھا لگتا ہے عبد کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس کے بندوں میں سب سے اعلیٰ صفت جو پسند ہے وہ عبدیت ہے، بندگی۔ تو جو جتنا عبدیت میں کامل ہوگا، دار آخرت اس کے واسطے اتنی زیادہ ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو لوگ زمین میں تعلی نہیں چاہتے، جو لوگ زمین میں سرکشی نہیں چاہتے، جو لوگ زمین میں نہیں چاہتے کہ وہ سب سے بلند و بالا بہو کر رہے ہیں، بلکہ تواضع، عاجزی، مسکنت، بندگی اس کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت ہے۔ آخرت کا دار ان کے واسطے ہے، وہاں کی نعمتیں ان کے واسطے ہیں، جو اس دنیا میں ہر قسم کی سرکشی سے بچتے ہیں۔ سرکشی، تکبر، تعلی ایک ہی بات ہے۔ آدمی دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے مقابلے میں کم تر سمجھے، بس یہی تعلی ہے۔ فرعون پیغمبر کو بھی اپنے مقابلے میں کم تر سمجھ رہا تھا، جتنے ہلاک ہوئے وہ سب اپنے مقابلے میں انبیاء کو کم تر سمجھے، صالحین کو کم تر سمجھتے۔ ہر زمانے کے متکبرین وہ اللہ کے نیک بندوں کو کم تر سمجھتے رہے، ان کی تواضع، ان کی مسکنت وہ ان کی کمزوری پہ محمول کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے اپنے کو اپنے رب کے سامنے بندہ بنانا چاہا۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ نعم العبد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت ایوب کے بارے میں بھی فرمایا، نعم العبد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دولت مند ہیں، بادشاہ ہیں جن و انس کے اور دیگر مخلوقات کے،
اس کے باوجود اللہ نے ان کو نعم العبد فرمایا، کیونکہ انہوں نے ویسی زندگی گزاری۔ جب دربار میں ایک سرکش مشرک بادشاہ کو طلب کیا گیا تھا، ان کو آنے کا حکم دیا گیا تھا بلقیس کو، تو دربار میں بیٹھ کے فرمایا کہ بلقیس کا بڑا نام، اس کے تاج کا، تخت کا بہت چرچا کیا تھا، تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا کہ ایسا ایسا تخت ہے، ایسا شاندار، بالکل نرالا قسم کا تخت، گویا ایک محل ہی ہو، ایسا تخت شاہی اس نے بنا رکھا، بہت بڑا تھا وہ، اور اس میں کمرے تھے، دالان تھے، اس کا پھر بیٹھک تھی اس کی سب۔ تو فرمایا کہ کون لے کر آئے گا؟ بلقیس کے آنے سے پہلے آ جانا چاہیے، ملکہ سبا اس کے آنے سے پہلے آ جانا چاہیے۔ تو ایک بہت طاقتور جن تھا، اس طاقتور جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی ابھی دربار چل ہی رہا ہوگا، میں لے آؤں گا اس کو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ جلدی تھی، کوئی اور ہے بھائی اس سے بھی جلدی لے کے آئے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پل جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو لے بھی آیا، انہوں نے اس کو اجازت دی، اور وہ موجود تھا دربار میں ان کے۔ تو اس وقت میں کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا، لیکن یہ بادشاہ ہی نہیں تھے، یہ اصلا نبی تھے۔ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ احساس عبدیت ہے، سامنے اپنا کمال ہے، اپنے درباریوں کا کمال ہے، اپنے معمولی خادموں کا اور غلاموں کا کمال ہے، تو آدمی پھول کے پھگا بن جا سکتا ہے، لیکن نبوت ہے، نبوت عبدیت سے تعبیر ہے۔ نبوت کہہ رہی ہے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، اور وہ آزما رہا ہے کہ میں اشکر ام اکفر، آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا کہیں اپنے اوپر نظر ہو جاتی ہے اور پھر ناشکرہ بن جاتا ہوں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی جو ہے استغفار کیا، غلطی ہو گئی ایک دفعہ، نماز میں تاخیر ہو گئی، بہت استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے، اور سارے گھوڑے جن کے سروے کرنے میں نماز میں تاخیر ہو گئی تھی وہ سب کٹوا دیے اور کھلا دیے لوگوں کو، اور کہا کہ یہ کیسے غلطی ہو گئی، اس پر نظر ہے، یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی ہے، اور یہ مالدار ترین نبی ہے، اور ایک نبی ہے جس کو اللہ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، سخت آزمائش، بچے چھین لیے، مال چھین لیا، اور سب اللہ تعالیٰ نے لے لیا، صحت بھی لے لی، آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، بہت بڑھیا بندہ ہے ہمارا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت اگر اس حال میں ہو کہ دنیا کے اعتبار سے وقت کا بے مثال بادشاہ ہو، تب بھی بندہ ہے، اور اگر حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے گھیرے میں ہو تو بھی بندہ ہے، آسمانی سلطانی آفات میں پڑا ہوا ہے تو بھی بندہ ہے۔ کسی حال میں اللہ رکھے، بندگی سے وہ خالی نہیں، کبھی بھی ہمیشہ بندگی کی شان ہے۔
ہر حال میں اللہ کے بندے بنے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بندگی تھی، جدھر دیکھو بندگی. ایک خاتون تھی مدینہ منورہ میں، ذرا ادھر گھومتی رہتی تھی، مجذوب قسم کی. اس نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ سلینی فی ای طریق شئتی، جس راستے میں جہاں چاہے مجھ سے بات کر لے، کوئی اس کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، جہاں چاہے بات کر لے، بات کر لے. ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. آپ نے چادر نکال کے نیچے ڈالے، راستے کے کنارے وہیں بیٹھ گئے اور اسے کہا بات کر لو بھائی، کیا بات کرنی. مرتبہ دیکھو تو بعد از خدا بزرگ، اور طریقہ حیات دیکھو تو ایک معمولی بندہ ہے اللہ تعالیٰ. حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا بلند ہو اس میں اتنی ابدیت ہونی چاہیے. جس حساب سے نبوت کا مقام تھا، خاتم الانبیاء کا مقام تھا، محبوب رب العالمین کا مقام تھا، اسی اعتبار سے ان میں ابدیت تھی. یعنی بلندی کی سطح جتنی اونچی تھی، پستی کی سطح بھی اتنی آپ نے نیچے کی. اور جیسے جیسے اللہ اونچا کرتا جا رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، بندے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو اللہ ہزار نعمتیں دے، ہزار صلاحیتیں دے، ہزار قابلیتیں دے، اللہ کے فضل بڑھتے چلے جائے تو بندگی کا رنگ بڑھتا چلا جائے، بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. ہم اکڑفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری نظر ہمارے کمالات پہ ہوتی ہے، اسے ہم اپنا ذات کا کمال سمجھتے ہیں، اس لیے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. اگر ہم اس کو اپنا کمال نہ سمجھتے تو دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے، اس واسطے کہ بھائی جیسے وہ عاجز ہے اور اس ہنر سے خالی ہے، میں بھی ایسے ہی رہتا اگر اللہ عطا نہ فرماتے. تو اللہ نے عطا فرما دیا، اب یہ ان کی تقسیم ہے، یہ بھائی کو نہیں دیا مجھے دیا، تو اس میں اس کو حقیر سمجھنے کا کیا ہے، اس کو کم سمجھنے کا کیا ہے. مگر نفس دھوکے میں ڈال دیتا ہے آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی، بہت نعمتیں ہیں آخرت میں، بہت کچھ ہے تمہارے واسطے ہم نے بنا رکھا ہے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اب اس سے زیادہ تعارف اور کیا کریں گے جو بندوں کی بساط نہیں ہے دنیا میں سمجھنے کی، جنت میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. وہ جو اللہ نے بطور بدلے کے بنایا ہے اپنے بندوں کو دینے کے لیے، اللہ تو سمجھا سکتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ایک تعبیر اختیار کر لی گئی. یہ سب سے جامع معنی کامل تعبیر ہے. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی دنیا جہاں کے تجربہ کار جہاں دیدہ کے کانوں نے سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. سننا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی بشر کے قلب پر ایک لہر کے طور پر، ایک نقشے کے طور پر بھی گزرا نہیں، وہم میں بھی نہیں آیا، خیال میں بھی نہیں آیا. دل میں آنے والے کیفیات کو، دل میں آنے والے نقشوں کو، سین کو خطر کہتے. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا کوئی تصور بھی نہیں. اب ایسی نعمتیں تو بنا رکھی، یہ حدیث قدسی میں ہے اور قرآن کریم میں، اور اپنی شان کے مطابق اللہ نے تعبیر فرمائی اور فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. نہیں جان سکتا کوئی شخص، نہیں جانتا کوئی بندہ، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو میں نے چھپا کے رکھا، جو میں نے مخفی رکھا ہوا ہے. لا تعلم نفس، جب اللہ نے مخفی رکھا تو کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ دکھاتا تو جانتے، اللہ چھپایا تو کون جان سکتا ہے؟
اس لیے کوئی نہیں جان سکتا. اور مصلحت بہت ہوں گی نہ دکھانے میں چھپانے میں. ایک یہ سمجھ میں آتی ہے انسان نفسیاتی طور پر اپنے اعزازیے کو سب سے پہلے خود ہی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور سب سے پہلے خود ہی اس کو کھولنا چاہتا ہے. اس کو گاڑی دلائی جائے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چابی مجھے ملے اور میں سب سے پہلے اس کو کھولوں. یہ خواہش ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتا ہے. لوگ دیکھیے اخبار آتا ہے تو دوسرا پڑھنے کے بعد پڑھنا پسند نہیں کرتے. پہلے ان کے ہاتھ میں لگنا چاہیے، پہلے ہر چیز ان کے ہاتھ میں آنی چاہیے. بچوں کو کھلونا دو تو کوئی دوسرا کھیلے تو ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. ان کو دے دو، وہ کھولیں، وہ ڈبے میں سے نکالیں، وہ پیکنگ اپنی کھولیں. اور اس کے اندر ایک فطری خوشی ہے، ایک فطری احساس مسرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے لیے پیکنگ میں ہے بالکل محفوظ، اور تم سے پہلے کسی کو نہیں دکھایا ہوں. جس کو دوں گا اسی کو پہلے دکھا دوں، اسی کو ملے گا پہلے جس کو دوں گا. آدمی یہ سوچتا ہے بھائی فلاں دیکھ لیا ہوگا، فلاں دیکھ لیا ہوگا. کسی کو بھی نہیں دکھایا اللہ نے. سب کی چیزیں چھپا کے رکھی، ما اخفی لہم، چھپا کے رکھی. لیکن یہ بتایا اس کی صفت کیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بندگی کو اختیار کرو. کوئی صفت اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی. کوئی صفت بندگی کے مقابلے میں ہمیں خدا تعالیٰ کی نظر میں وقی نہیں بنا سکتی. ہر صفت سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہوں گے اگر ان کا صحیح استعمال کریں، لیکن اتنا نہیں ہو سکیں گے جتنا عبدیت سے ہو سکے. بندگی والی صفت، بندے بننے میں بہت فائدہ ہے. آج ہم میں سے کوئی بندہ بننے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی فرعون بننے کے لیے تیار ہے، بندہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں. بندہ بن جائے بھائی، بندگی میں عافیت ہے، بندگی میں سکون ہے. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کیسے بڑے اللہ والوں میں سے ہیں. صحابی تو نہیں بن سکے، لیکن یہ ان کی بندگی ہی تھی کہ جو نبی نے مشورہ دے دیا اس کے آگے خواہش کی قربانی دے دی. آرزو اور تمنا آج ہمارے دلوں میں کتنی ہے نبی کے لیے. ہمارے زمانے کے شعراء نعت کہتے ہیں کیسے کیسے دل کی آرزوؤں کو اس کے اندر شامل کرتے، کیسی کیسی تمنائیں ہیں ہر مومن کے قلب میں ہیں کہ آج ایک جھلک نبی کسی کو خواب ہی میں نظر آ جائے. کیسی ارمان ہیں، آرزویں ہیں. ایک شخص کے لیے نبی دنیا میں موجود ہیں، حیات ہیں اور زیارت ممکن ہے، لیکن آرڈر یہ مل رہا ہے کہ وہیں رہو اور ماں کی خدمت کرتے رہو، تو نہیں گئے. یہ بندگی تھی، یہ عبدیت تھی. اللہ اسی سے خوش ہوا اور وہ مقام ملا کہ اس امت کے دوسرے بڑے مسلمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ اگر تم کو اویس مل جائیں تو دعا کرا لو. یہ مقام حاصل ہوا، یہ عبدیت سے ہوا. ایک کتاب ہے التابعین، اس میں ان کا تذکرہ ہے. تو کسی صحابی نے جا کے ان سے ملاقات کی. نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے گفتگو کی، ملاقات کی، اور لوگوں کا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ بھی ایک سوال کیا ان سے. تو فرمایا ہم چونکہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تو لوگ ہمارے دشمن ہیں. بالکل ایک جھوپڑے میں بالکل سادگی کے ساتھ سر مڈا ہوا اور سادے کپڑے پہنے ہوئے
اللہ کی بندگی میں، عبادت میں مصروف تھے۔ مقام بہت بلند تھا، لیکن دنیا میں بالکل عاجز بندے بن کر رہے۔ آج بھی اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان کے اندر عبدیت ہے، عبدیت ہی کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں، اپنے کو مانتے ہوئے اللہ والے کیسے بنیں گے؟ اپنے کو مٹا کر اللہ والے بنیں گے۔ اپنے کو مانتے ہوئے میں یہ، میں وہ، میں عالم، میں فلاں، میں خطیب، میں مصنف، میں فلاں ہوں، میں فلاں فلاں فلاں، خدا جانے اپنے بارے میں کیا کیا ہمارے اپنا ماننا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مانتا ہوا پھر اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوگا جو اپنی نفی کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا وجود ہے۔ ہمارے کو استاد تھے، عالم حافظ تو نہیں تھے لیکن بڑے متقی، صاحب نسبت بزرگ تھے، بڑے اللہ والے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا تو اس کے جواب میں ایک جملہ لکھا تھا۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب وہاں تمل ناڈو میں پرنام بٹ میں گزرے ہیں، بڑے زبردست محدث تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی ان کو تدریس کے لیے طلب کیا تھا، مگر وہ اپنے ایک مزاج کی وجہ سے کہیں جاتے نہیں تھے تو کہیں گئے نہیں۔ بہت قابل عالم تھے، مفتی تھے، اللہ والے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ، دونوں کی سے اجازت و خلافت تھی۔ انہوں نے لکھا تھا اپنے مرید کو، ہمارے استاذ کو، کہ جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کچھ ہوں، وہ دن ماتم کا دن ہے۔ یعنی بس اس دن اللہ کی نظر سے گر گئے، سب ختم، ساری محنتیں اکارت ہو گئی اور سارے مجاہدے اور ریاضتیں بیکار گئی۔ جب آدمی کی نظر میں خود اس کی کوئی وقت ہو جائے کہ میری بھی کوئی وقت ہے، نہیں، وقت تو میرے عزیزو اللہ کی طرف سے بندوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے، خود اس کے اپنے دل میں نہیں ہوتی، اللہ ڈالتے ہیں۔ اور جس کی محبت بندوں کے قلوب میں ڈال دی جائے تو حدیث میں اس کو اللہ تعالیٰ کا نقد انعام قرار دیا گیا۔ نقد انعام، جو جتنا مٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے۔ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا تھا اپنا، حضرت حجت الاسلام فرما رہے ہیں، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا تھا اپنا، خدا جانے یہ کس نے اڑا دیا پھریرا میرا۔ تو اللہ کی طرف سے اڑایا گیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، پوری عمر ایک تہبند اور ایک کرتے میں گزار لی، یعنی ایک جوڑا بس، وہ بالکل جب ناقابل استعمال تو دوسرا بس۔ کچھ دنیا سے رغبت نہیں تھی، لیکن کام اتنا کیا کہ ایک بڑی بڑی تنظیمیں و ادارے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک شخصیت نے کر لیا، ایک بندے نے کر لیا کام۔ کیسے کیسے مناظر اور کیسے کیسے اس وقت تحریکیں اٹھی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے، آریہ سماج کے بہترین قابل ترین مناظرین، ان سے مقابلے، اور کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا، کہیں اسلام کو جھکنے نہیں دیا۔ اب اتنا بڑا علم کا سر چشمہ قائم کیا، مگر بیٹھے ہوتے تھے۔ دیوبند میں سادات کا بھی محلہ ہے، کئی محلے ہیں، قاضیوں کا محلہ ہے، سادات کا محلہ ہے، اسی طرح وہ سادات کہنے کو سادات ہیں، پر دین، پرہیزگاری، تقوی کچھ رہے نہ رہے، اگر ان کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ سادات کی اولاد ہے، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ گزرتا ہوتا تو حضرت حجت الاسلام کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کہتے تھے وہ آل رسول ہے، وہ کچھ ہوں گے ان کے اعمال ان کے ساتھ، لیکن ہمارے لیے وہ آل رسول ہے۔
رسول تو نہیں ہے، ہم آل رسول کو دیکھ کے عزت کر لیتے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دلوں میں نہ ہو تو کہاں سے یہ سب ہو سکتا ہے؟ دلوں میں عظمت تھی نبی کی، دلوں میں محبت تھی نبی کی، ورنہ کون کر کے دکھاوے کو یہ سب کام ہو نہیں سکتے، کر نہیں سکتا آدمی۔ اس لیے بندگی کی شان پیدا کی، ہر وقت ہمارا اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، یہ معاملے میں وہ معاملے میں، کیا ہے؟ کیا کر کے آدمی بڑا بنتا ہے؟ جتنا دنیا میں بڑے بننے کے اسباب ہیں وہ سارے اسباب سے چھوٹا ہی بن رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا۔ بڑا تو یہ ہے کہ سامنے والے کا دل کہے کہ یہ قابل احترام ہے، سامنے والا کا ضمیر جھکے اس کے آگے، یہ ہے۔ اب ہم اپنی چال ڈھال سے یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ارے جیتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر وقت یہی فکر ہے، بننا، ٹھننا، سنورنا، کرنا، جو عورتوں کی عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر آ گئی۔ اب ہم کیا دین کی خدمت کریں، اور کیا ہم جو ہے صاف ستھرے رہنا، اچھے رہنا، اللہ کی نعمتوں کو برتنا، لیکن اس کا فکر نہیں سوار رہنا آدمی کو، ان چیزوں کے نہ ہونے کا غم نہیں ہونا اور اس کا فکر نہیں ہونا۔ اللہ نے دیا، کھاؤ پیو اچھے رہو، کوئی بات، اچھا پہنو اچھے رہو، یہ ہماری خواہشات نہ ہوں بلکہ اللہ کی عطا کا استعمال ہو، اس کا شکر ہو، اس کے لیے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کرو لیکن اسی دھن میں مت رہو، اسی دھن میں مت رہو، ہر وقت اسی دھن میں رہنے والا بڑا آدمی نہیں بنتا۔ بڑا آدمی جو اللہ کی تلاش میں رہے۔ 40 نصیحتیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ ہے، ہر وقت خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔ یہ ہے بندے کی شان، اس کا ایک محبوب ہے، اس کی تلاش میں بے چین ہے، کب ایک جھلک نظر آ جائے، کس وقت آ جائے۔ گلی گلی کو جاتا ہے اور گلی گلی میں گھومتا ہے عاشق، اور کہہ رہا ہے کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، حالانکہ اس کا اس کے محبوب سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے محبوب کی گلی کی دیواریں ہیں۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے عاشق میں، یہی کیفیت خدا تعالیٰ کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، نماز سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، تعلیم سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، کھانے سے بھی اللہ کی رضا مطلوب ہو، پہننے سے بھی اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ آپ اپنی ٹوپی سیدھی کریں، آئینے میں دیکھیں، اپنے کو صحیح بنائیں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو اچھا لگوں۔ ہم مخلوق کو اچھا لگنے کے لیے کرتے ہیں، یہی 2 چیزوں میں فرق ہو گیا۔ بھائی ہماری نظر پڑی آئینے میں، ہماری ٹوپی ٹیڑھی تھی، ہم نے اس کو سیدھی کر لی، ہم نے اپنی پگڑی صحیح کر لی، تو ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اچھا لگے، اس لیے پہلے یہی خیال آئے گا، یہی سب سے پہلے۔ تو ابھی تک بندہ نہیں بنا، فوراً یہ خیال آنا چاہیے اللہ کو ٹیڑھ پن پسند نہیں ہے، اللہ کو نظافت و سلیقہ پسند ہے، اللہ کو اچھا لگوں میں، یہ خیال آنا چاہیے۔ اگر اس کا اللہ محبوب ہے تو پہلے اللہ، اور اگر مخلوق محبوب ہے تو مخلوق کا خیال آئے گا۔ اللہ احق ان یتزین لہ، اللہ احق ان یتزین لہ، اللہ کا بڑا حق ہے، زیادہ حق ہے کہ ہم اس کے لیے سنوریں۔ اللہ کے لیے سنورنے کی، ہم مخلوق کے لیے سنور نہیں۔ ہم یہی طے کر لیں کہ ہمارا محبوب مخلوق ہے یا ہمارا محبوب خالق ہے، اس کو ہم دیکھ لیں۔ شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ہاں دعوت میں کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ جب تیار ہو کے باہر نکلے، تیل بہت لگاتے تھے حضرت، سر میں بہت تیل استعمال کرتے تھے، تو جلدی جلدی ٹوپی تیلی ہو جاتی تھی۔ کسی کی نظر پڑی خادموں میں، انہوں نے کہا کہ حضرت دوسری ٹوپی لے آئے جلدی سے، ٹوپی پہ تیل کے داغ ہیں، حضرت یہ پہن لیجیے، یہ میلی ہو رہی ہے۔ تو لے کے پہن لیا، پھر 2 قدم گئے نہیں، رک گئے، کہا وہ ٹوپی لاؤ ہماری، وہ ٹوپی واپس منگائی، وہی پہن لی،
اور یہ نئی والی صاف والی واپس کر دی، اور فرمایا آپ کے کہنے سے پہن تو لیا تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس ٹوپی میں میرے سامنے آ سکتا تھا اور میری مخلوق کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اللہ سے شرم آئی، اس لیے جس ٹوپی میں نماز پڑھا تھا اسی ٹوپی میں دعوت میں جا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جانا ہے دعوت میں تو ذرا نماز پڑھ لو، سب کر لو، اس کے بعد اپنا سب سنور کے بن کے تیار ہو کے کپڑے وپڑے سب صحیح کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جانے کے لیے تو کوئی اہتمام نہیں، اور مخلوق کے سامنے جانے کے لیے اہتمام ہے۔ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا تو کوئی حق نہیں اس کے اندر، اور جس نے کبھی دی بھی نہیں، دے بھی نہیں سکتے، ان کا حصہ لگایا ہے اس کے اندر۔ یہ تو مشرکین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ کے غیر کے حصے لگا دیتے تھے، قربانیاں کر کے، یہ لات کا، یہ منات کا، یہ عزا کا، یہ فلاں کا، اور اللہ کا کچھ بھی نہیں اس میں۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ، اور خوش کرنے جا رہے ہیں ہم اللہ کے غیر کو، مخلوقات کو۔ اس لیے میرے عزیزو، عبدیت اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں، اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، عبدیت۔ اب دیکھو اللہ نبی کو آزما رہا ہے، دو چیزیں دے کے، ملوکیت لے لیجئے یا عبودیت لے لیجئے۔ نبی نے عبودیت لے لی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے سب سے بڑا بندہ بنایا۔ اور جو کلمہ اپنے ایمان کی کے اظہار اور اس کی شہادت کے لیے دیا، اس میں ان کے نام میں پہلے صفت رکھ دی عبد کی، پھر رکھی رسالت کی۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ عبدیت اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک عبد ایک ہے بھائی عبد، بندے یعنی انسان کا مرتبہ نہیں، یہ عبدیت کا مرتبہ ہے، عبدہ و رسول۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور رسول ہے، وہ ایک بشر ہے اور رسول ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ عبدہ و رسولہ، اسی عبدیت نے ان کو رسالت کے اتنے بڑے مرتبے کے لیے منتخب کیا۔ یہ عبدیت ہے۔ یہ عبدیت ہم اس کو چھوڑ دیں، ہر شخص کچھ ہے، میں کیا ہوں، بس اسی پہ نظر ہے۔ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں مصنف ہوں، میں مدرس ہوں، اب میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، پیر ہوں۔ ہر لائن میں آ کر آدمی کو ہونا 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 ہونا، اور میں یہ اور میں وہ اور میں، اور جتنا اس میں ہے اتنا نیچے گڑھے میں جا رہا ہے، دلدل میں دھس رہا ہے، اور اللہ کے محجوب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبتوں، اللہ تعالیٰ کی تجلیوں سے محجوب ہے۔ حجاب کیا ہے؟ وہی تعلی، تکبر، یہ حجاب ہے۔ پھر حد یہ ہو جائے گی دار آخرت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تو یہ علو اور فساد نہ کرے۔ ہر ایک کا علو فساد الگ ہے، کفار و مشرکین کا علو فساد الگ ہے، ہم لوگوں کا بھی علو فساد ہے، مومنین کا بھی۔ یہ علو فساد، اس سے اپنے کو بچاؤ۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پوری عمر کی ریاضتوں اور محنتوں اور سلوک کے طے کرنے کے بعد اس حقیقت پر پہنچا ہوں کہ اس راہ کا پہلا قدم بھی فنا ہے اور آخری قدم بھی فنا ہے۔ فنا سے فنا کی طرف ترقی کرو، فنا سے فنا کی طرف ترقی کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ہر دن میرے عزیزو ہمارا حال یہ ہے کہ ہر دن ہم انا کی طرف انا ولا غیری، انا ولا غیری، انا ولا غیری، بس اسی میں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ چھوڑی، یہ صفت پیدا کرے اپنے اندر، بندے بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، وہ بھی حافظ عالم تو نہیں تھے، لیکن رنگ میں رنگ گئے تھے حضرت، اور اتنا کامل استفادہ کیا تھا کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الوفات میں ایک اعلان لگوا دیا کہ اب میں خدمت کے لائق نہیں رہا، جو لوگ مجھ سے رجوع ہو رہے ہیں وہ میرے خلفاء میں سے کسی اور سے رجوع ہو جائیں۔
اب میں مزید تربیت کسی کی کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو جو لوگ میرے زیر تربیت ہیں وہ میرے خلفاء میں سے کسی سے رجوع ہو جائیں، اور جو میرے خلفاء ہیں اپنی مناسبت سے کسی ساتھی سے رجوع ہو کر ان کو اپنا شیخ بنا کر مجھے اطلاع کریں. 300 خلفاء تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک سے ایک مرتبے والے تھے. سب کو ہدایت ہوئی کہ اور لوگ تو بس رجوع کر لیں، لیکن یہ جو میرے خلفاء ہیں یہ اپنا شیخ کسی اور کو بنا کر اپنے ساتھیوں میں سے مجھے اطلاع کریں. کیونکہ حضرت تیقن چاہتے تھے کہ ہمارے خلفاء آزاد نہیں ہیں، پھر میرے سے ختم ہو رہا ہے رشتہ لیکن کسی اور سے ہو گیا ہے، سر پہ مرشد کا سایہ ہے، میرے بعد بھی ہے، اس کا اطمینان. تو جتنے خطوط حضرت کے پاس آئے، بالخصوص حضرت کے علماء خلفاء کے، جو بڑے بڑے قابل علماء تھے، علماء خلفاء کے جتنے خطوط حضرت کے پاس آئے وہ 90% حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے رجوع ہو کر اطلاع دی کہ میں نے حضرت خواجہ صاحب سے بیعت کر لی ہے. وہ عالم نہ حافظ، مگر حضرت کو کے رنگ میں رنگ گئے تھے، دین کو سمجھ گیا تھا، اللہ کی نسبت حاصل ہو گئی تھی، حقیقت طریقت سب سے گزر گئے تھے. اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے بھی جا کے ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا کہ جو نور ہے انشاءاللہ ان کے ذریعے سے منتقل ہوگا. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے. جتنے بڑے بڑے سلاطین سے پوچھو کیا ہے ان کو، سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے، مگر جو ہیں اہل نظر اہل دل وہ کہتے ہیں چاہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کے چاہت کے لیے جیو، اللہ کی چاہت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں، اللہ ہم کو چاہیں، ہم اللہ کو یحبہم و یحبونہ، ایسی شان ہم اپنی بنائیں. اور اس کے لیے اللہ کی چاہتوں کے لیے جینا، اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہم کو، اللہ کی چاہت. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. یہ ایک مسنون دعا کا ترجمہ ہے، سمجھیجیے. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی نظر سے گرا دیں، ہمیں ہماری نظر سے گرا دیں اور اپنی نظر میں بڑھا دیں، اور اپنی نظر میں اونچا مرتبہ کرا دیں اللہ تعالیٰ. اور جب تک ہم گریں گے نہیں اللہ اٹھائیں گے نہیں ہم کو. اس لیے ترفع، تعلی اور سرکشی اور انانیت یہ سب بھول جانا چاہیے ہمیں. بس اپنے عیوب کو نظر میں رکھ کر دوسرے بندوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا. فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے تو بھی فی المعال اللہ جب چاہے اس کو کچھ سے کچھ بنا دے سکتا ہے. اس لیے عزت کرنا، خصوصاً ایمان والوں کی توقیر، احترام اپنے دل میں ملحوظ رکھنا، اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنا، چھوٹے بن کر رہنا، ذرا سی بات میں جھگڑا، ذرا سی بات میں اکڑ یہ بالکل نہیں آنے دینا، اس کی کوشش کرتے رہنا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی دل میں آئے گی، اور اس خاص تجلی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ بڑھتا چلا جائے گا، میلان بڑھتا چلا جائے گا. اسی میلان کا نام محبت ہے، اور اسی میلان میں تموج پیدا ہو جانے کا نام عشق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا، اب تقریروں سے تھوڑی حاصل ہوگا، باتوں سے نہیں حاصل ہوگا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. ہر کجا پستی آب آجا رود، جدھر پستی ہے پانی ادھر ہی جاتا ہے. اللہ کے فیضان کا پانی ادھر ہی آئے گا جدھر پستی ہوگی. جہاں ہم سر اٹھائے تو بازو سے نکل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.